الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمد أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشورهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن السبيلا وقال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اگر فرعون اٹھتا ہے تو موسیٰ کی عصا بن جا زمانے کے لیے کچھ کر کہ انداز وفا بن جا کبھی خالد کبھی ضرار سی جرأت بھی پیدا کر کبھی صدیق سا عاشق کسی کا آسرا بن جا نبی کے عشق میں حسان سا ماحول پیدا کر کبھی ایمان کی آتش میں عمر کا دبدبا بن جا تیری ہر ایک صدا میں بلالی لحن پیدا کر علی کا جوش بن جا عثمان کی حیا بن جا یہ دنیا انقلابی زندگی چاہتی ہے اے خالد یہ دنیا انقلابی زندگی چاہتی ہے اے خالد کچھ ایسا کام کر زمانے سے جدا بن جا باوقار علماء کرام معزز سامعین عظام عزیز دینی بھائیوں بزرگوں نوجوانوں اور معصوم بچوں پردوں کے پیچھے سماعت فرمانے والی پاکیزہ اسلامی مائیں اور بہنوں گزشتہ سال بھی آپ حضرات کے دیار میں حاضری ہوئی حضرت قاری کمال صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی محنتیں اس وقت بھی نظروں سے گزری اور آج بھی اپنی آنکھوں سے
طلبا و طالبات کی محنتوں کو دیکھ کر دل باغ باغ ہوا ہے۔ دعا کرتا ہوں اللہ مزید ترقیات سے نوازے۔ مولانا ابوالبہار صاحب جو یہی ٹوڈل پور ایک گاؤں ہے، وہاں کے خطیب ہیں، رفیق درس بھی ہیں، ان کی محبتوں نے پھر دوبارہ آپ کے درمیان میں حاضری کا موقع بخشا ہے۔ دعا کریں اللہ صحیح کہنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ مجھے زیادہ دیر تک آپ حضرات سے گفتگو نہیں کرنی ہے، میری مائیں بہنیں بڑی دیر سے تشریف فرما ہیں، میرے بھائی بڑی قربانی دے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ العظیم بہت جلد اپنی بات کو مکمل کروں گا۔ اللہ کے نیک بندوں، میں اور آپ جس شریعت پر عمل کرتے ہیں، جس دین پر چلتے ہیں، جس اسلام کو اللہ نے میرے اور آپ کے گھروں میں پہنچایا ہے، یقیناً اس کے کچھ اصول بھی ہیں، اس کے کچھ ضوابط بھی ہیں کہ اگر تم اس طریقے سے اسلام کے اندر رہتے ہو، اسلام کو فالو کرتے ہو، تو خالی اسلام مسجدوں کا نام نہیں، خالی اسلام رمضان کے روزوں کا نام نہیں، خالی اسلام عید و بقرعید کو منانے کا نام نہیں، خالی اسلام کسی دن یا تہوار کو منانے کا نام نہیں، بلکہ اسلام تو پوری زندگی کا نام ہے۔ اسلام تو زندگی کے اصولوں کا بھی نام ہے۔ کسی بھی لمحے مجھے اسلام سے الگ نہیں رکھا گیا، یہاں تک کہ اگر میں اور آپ اپنے گھروں میں ہیں تب بھی اسلام کو ماننا ہے، گھروں سے نکلتے ہیں تب بھی اسلام کو ماننا ہے، سفر میں ہو حضر میں ہو تب بھی اسلام کو فالو کرنا ہے۔ میرے اور آپ کے دماغوں کے اندر یہ بات پیوست ہو گئی ہے کہ اسلام خالی مسجدوں میں جانے کا نام ہے، کرتے اور پائجامے کا نام ہے، ٹوپی اور داڑھی کا نام ہے۔ نانا اللہ کے نیک بندے، خالی اسلام یہی نہیں ہے بلکہ اسلام ہر جگہ ہے۔ اسلام مجھے اور آپ کو لے کے پیدا ہونے سے اور مرنے تک اسلام پر عمل کرنا ہے، تبھی ہم پکے اور سچے مومن کہلائیں گے۔ لہذا میں زیادہ موضوع میں نہ جاتے ہوئے یہ کہنے چلا کہ اگر میں اور آپ گھروں سے باہر اسلام پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر جو گھر کے اندر ماحول ہے، جو گھر کے اندر ہمارے جو معاشرہ ہے، اس میں بھی مجھے اور آپ کو اسلام کو فالو کرنا ہے۔ او اللہ کے نیک بندو، لیکن میں اور آپ اپنے گھروں کے نظاموں کو خراب کیے ہوئے ہیں۔ ذرا سنیں میری مائیں بہنیں، آج نمازوں کی پابندیاں ہیں لیکن ہمارے گھروں کے اندر اسلامی نظام نہیں ہے، اسلامی اصول نہیں ہے۔ اسلام مجھے اور آپ کو کہیں تنہا نہیں چھوڑتا۔ ارے میں اور آپ تو اس اسلام کو مانتے ہیں کہ اگر تم سفر کے اندر بھی ہو، اگر تم دو آدمی سفر کر رہے ہو تو اسلام تمہیں نصیحت کرتا ہے، اے اللہ کے نیک بندو، اپنے میں سے کسی کو ایک ذمہ دار طے کر لو، اپنے میں سے کسی کو ایک امیر طے کر لو اور اسی کے نقش قدم پر چلو۔ یہ سفر تمہارا بابرکت ہو جائے گا، یہ سفر تمہارا عبادت بن جائے گا۔ تو جب اتنے سے سفر کے لیے ہاں اللہ نے مجھے اور آپ کو تنہا نہیں چھوڑا تو پھر اصول گھروں میں کہاں چلے گئے؟ کیوں ہم اپنے اصول فالو نہیں کرتے؟ کیوں ہماری مائیں بہنیں گھروں میں اپنی من مرضی چلا کر ہاں گھروں کو جنت نہیں بلکہ انہوں نے جہنم بنا رکھا ہے؟ اس لیے او اللہ کی نیک بندیوں، ذرا سنو، جس گھروں میں میں اور آپ رہتے ہیں اور رہتی ہیں، اسلام وہاں بھی مجھے کچھ اصول سمجھاتا ہے کہ اگر تم اپنے گھروں کے اندر ہو، سب سے پہلا اصول تو یہ طے کر لیجئے، میں نے اسی کے تعلق سے قرآن مقدس کی آیت کریمہ پڑھی ہے اور اسی پر اپنی بات کو مکمل کروں گا انشاءاللہ العظیم۔ کیا فرماتے ہیں میرا اور آپ کا اللہ؟ جب تم اپنے گھروں کو چلانے کی کوشش کرو، اپنے گھروں کو مصیبتوں سے بچانے کی کوشش کرو، اپنے گھروں کو جنت بنانے کی کوشش کرو تو سب سے پہلے یہ اصول اپنے بیان کے اندر رکھو، الرجال قوامون علی النساء، تمہارے گھروں کے ذمہ دار تمہارے مرد ہونے چاہیے۔ تمہارے گھروں میں اگر سرداری کسی کی ہے تو
مرد کی ہونی چاہیے. اگر تمہارے گھر میں کوئی امیر یا ذمہ دار بنے تو صرف تمہارا مرد یا تمہارا شوہر ہو, تمہارا باپ یا تمہارا بڑا بھائی ہو. آج ہم نے اپنے گھروں کے اندر عورتوں کو ذمہ دار بنا کر گھروں کو جنت نہیں بلکہ گھروں کو جہنم کے اندر جھونک رکھا ہے. ذرا کڑوی گفتگو کرنے چلا لیکن برداشت کرنی پڑے گی. او اللہ کے نیک بندو, کیا فرما رہا ہے؟ یہ میں اپنی طرف سے گفتگو نہیں کر رہا ہوں, یہ میں آپ کو قرآن پڑھ کر کے سنا رہا ہوں. ذمہ داری کا حق کس کا ہے؟ ذمہ داری کا حق مرد کا ہے. اگر اللہ یہ ذمہ داری کسی اور کو دیتا تو نبی عورتوں کو بھی بنا سکتا تھا, لیکن میرے اللہ نے کسی عورت کو نبی نہیں بنایا. میرے اللہ نے ذمہ داری کے کام عورتوں کو نہیں دیے ہیں, اس لیے شریعت بڑی سختی سے منع کرتی ہے. اگر تیرے سر پر شوہر کا سایہ ہے تجھے کمانے کی ضرورت نہیں, اگر باپ کا سایہ ہے تجھے کمانے کی ضرورت نہیں, اگر تو بہن ہے بھائی کا سایہ ہے تجھے کمانے کی ضرورت نہیں, اگر تیرے بیٹے ہیں تو ماں ہے تجھے کمانے کی ضرورت نہیں, کیونکہ ذمہ داری اللہ نے مردوں کے اوپر ڈالی ہے. اللہ نے ذمہ داری کا حق صرف اور صرف مردوں کو دیا ہے. اے اللہ کے نیک بندو, آج میں اور آپ ذرا تجربے سے بتلائیں, جن گھروں میں مردوں کی چلتی ہے آج وہ گھر جنت ہیں, اور جن گھروں میں عورتوں کو ہم نے سردار بنا رکھا ہے آج ان گھروں میں میں اور آپ جہنم کا مزہ لے رہے ہیں. اس لیے او اللہ کے نیک بندو بندیو, میں اپنی مائیں بہنوں سے بھی, اور میں نہیں, مجھ سے بڑے بڑے علماء بھی گفتگو کرتے ہیں, او اللہ کی نیک بندی تو اپنے مرد کو اپنا غلام بنا کر کے رکھنے کی سوچتی ہے اور اس پر فخر محسوس کرتی ہے. نانا اللہ کی نیک بندی, اگر تو غلام بنائے گی تو غلام کی بیوی باندی کہلاتی ہے, غلام کی بیوی خود غلام ہوتی ہے. اور اگر تو اپنے شوہر کو اپنا سردار بنائے گی, اپنا بادشاہ بنا کر کے رکھے گی, تو یاد رکھنا تو ایک سردار کی بیوی کہلائے گی, تو ایک بادشاہ کی بیوی ملکہ کہلائے گی. اس لیے اب فیصلہ تجھے کرنا ہے, تجھے باندی بن کر کے رہنا ہے یا ملکہ بن کر کے رہنا ہے, یہ تیری ذمہ داری ہے. لیکن ذرا سنو, میرے اللہ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا, الرجال قوامون علی النساء, مرد ذمہ دار ہیں عورتوں پر. اللہ کس لیے آپ نے انہیں ذمہ دار کیوں بنایا؟ سب سے پہلی چیز تو میرے اللہ نے بیان فرما دی, بما فضل اللہ بعضهم علی بعض, ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. سب سے پہلی تو چیز یہ ہے کہ ہماری مرضی ہے, ہم بعض انسانوں میں سے بعض انسانوں پر فضیلت بخش دیں گے, یہ ہمارا کام ہے. ہم کسی کے کہنے سے اس کام میں بالکل بھی ہیرا پھیری نہیں کرتے. ہم نے بعض انسانوں کو بعض پر فضیلت دے رکھی ہے, یہ ہمارا کام ہے. کسی کو ہم نے نبی بنایا, یہ ہمارا کام ہے. کسی کو ہم نے صحابی بنایا, یہ ہمارا کام ہے. کسی کی محنت کو دیکھ کر ہم اس کو ولی بنا دیتے ہیں, یہ ہمارا کام ہے. ولایت کا درجہ دے دیتے ہیں, یہ ہمارا کام ہے. کوئی محنت کرتا عالم بن جاتا ہے, یہ درجہ اس کو مل جاتا ہے, یہ اللہ کی طرف سے ہے. لہذا اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہے. کچھ عورتوں نے اللہ کے نبی سے آ کر کے شکایت کی تھی اور کہا تھا, یا رسول اللہ آپ نے مردوں کو بڑی فضیلت دے رکھی ہے, آپ نے عورتوں کو ہاں کوئی بھی ذمہ داری شریعت کی نہیں دی ہے. ہاں عورت جہاد میں نہیں جا سکتی, عورت مقابلہ دشمنوں سے نہیں کر سکتی, عورت مسجد میں جا کر نماز نہیں پڑھ سکتی, عورت کو قبرستان میں جانے کی اجازت نہیں ہے. اے اللہ کے نبی ایسا کیوں ہے؟ چنانچہ میرے اور آپ کے آقا نے یہی الفاظ پڑھ کر کے سنائے تھے, اس میں میں کچھ نہیں کر سکتا, یہ دنیا کی طاقت کچھ نہیں کر سکتی. بما فضل اللہ بعضهم علی بعض, یہ میرے اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دے رکھی ہے. یہ ہمارا کام نہیں ہے, یہ اللہ کا کام ہے. لیکن او اللہ کی نیک بندی, تو اپنے آپ کو مایوس نہ سمجھا کر, اللہ نے تیرے لیے بھی بڑے انعام رکھے ہیں, اللہ نے تیرے لیے بھی بڑی فضیلت
فضیلتیں رکھی ہیں۔ فرماتے میرے اور آپ کے آقا حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، اے ام سلمہ جانتی ہو تم مایوس ہو کہ تم جہاد میں نہیں جاتی، لیکن ذرا سنو اللہ نے تمہارے ثواب کے اندر کوئی کمی نہیں رکھی ہے۔ ارے جب تم رات کے اندھیرے میں اپنے بچے کو اپنی گود میں لے کر کے بیٹھتی ہو اور اپنے بچے کو جب تک نیند نہیں آتی بیٹھی رہتی ہو، بچہ بیمار ہو جائے بیٹھی رہتی ہو، بچہ استنجا کر لے جاگتی رہتی ہو، اے اللہ کی نیک بندیوں جانتے ہو یہ رات کا جاگنا تمہارا کتنا فضیلت رکھتا ہے؟ آقا فرماتے ہیں جس طرح مرد کو جہاد میں جانے پر ثواب ہے، اسی طریقے سے تمہیں اپنے بچے کے رات میں جاگنے پر ثواب ملتا ہے۔ اس لیے او اللہ کے نیک بندو، او اللہ کی نیک بندیوں، پھر فرمایا میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے تم مسجدوں کے اندر نہیں جاتی، لیکن جب تم اپنے گھر کے صحن کے اندر نماز پڑھتی ہو، یہ مسجدوں میں جانے سے بہتر ہے۔ جب تم اپنے گھر کے کسی کمرے میں نماز پڑھتی ہو، یہ مسجد کے اپنے گھر کے صحن سے زیادہ بہتر ہے۔ لہذا فرمایا اگر تمہارا نکاح ہو جائے تم نکاحوں کے بندھن میں بندھ جاؤ۔ ابھی تمہیں ایک نماز کا ثواب مل رہا تھا، لیکن جیسے تمہارا نکاح ہوا اللہ نے تمہاری ایک نماز کا ثواب 21 نمازوں کے برابر کر دیا ہے۔ یعنی اپنے گھر کے اندر رہتے ہوئے شادی کے بعد جو تم ایک نماز پڑھتی ہو اللہ تمہیں 21 نمازوں کا ثواب عطا کرتا ہے۔ تمہارے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہے، تمہاری فضیلت میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اے اللہ کی نیک بندیوں تم کیسے مایوس ہو جاتی ہو جب تم اپنے گھر کے کام کاج کرتی ہو، اپنے گھر کے کپڑے صاف کرتی ہو، اپنے برتنوں کو ٹھیک کرتی ہو اور ایک چمچی ڈبہ اٹھا کر کے رکھ دیتی ہو۔ جانتی ہو اس صفائی پر، اس سلیقے پر یا اسی طرح ایک سامان کو سلیقے سے رکھنے پر اللہ تمہیں ایک نیکی عطا کرتا ہے، ایک گناہ معاف کرتا ہے اور اللہ جنت میں ایک درجہ تمہارا بلند کر دیتا ہے۔ تمہیں کیا خبر؟ کیا سمجھتی ہو کہ اللہ کو تمہارا علم نہیں، اللہ کو تمہاری خبر نہیں؟ اللہ کی نظروں میں تمہاری بڑی فضیلت ہے، اللہ تم سے بڑی محبت کرتا ہے۔ اس لیے لیکن میں کیا کہنے چلا، اصول اسلام کا کیا ہے، اصول شریعت کا کیا ہے؟ اگر گھر میں بڑے موجود ہیں، ہمارے والد موجود ہیں تو گھر کا ذمہ دار والد ہے، ہمارے شوہر موجود ہیں گھر کا ذمہ دار شوہر ہے۔ یہ کس وجہ سے؟ میرے اللہ نے پہلے ہی بیان کر دیا، بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اللہ دوسری وجہ بھی بتلائی ہے، میرے آقا نے دوسری وجہ بتلائی، وَبِمَا أَمْوَالَهُمْ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اس وجہ سے کہ سارے خرچ کی ذمہ داری شوہر پر ہے، سارے خرچ کی ذمہ داری باپ پر ہے، سارے خرچ کی ذمہ داری تمہارے مردوں کے اوپر ہے، تمہارے اوپر کوئی ذمہ داری خرچ کرنے کی نہیں ہے، تمہارے اوپر کوئی ذمہ داری کاروبار کرنے کی نہیں ہے، تمہارے اوپر کوئی ذمہ داری نوکری کرنے کی نہیں ہے۔ لہذا اصل ذمہ داری جس شریعت کو میں اور آپ مانتے ہیں مردوں کی ذمہ داری ہے۔ کوئی مجبوری ہے تو بات الگ ہے، شوہر کا سایہ سر پر نہیں، گھر میں کوئی مرد نہیں، بات الگ ہے، لیکن میرے اللہ نے کیا بات بتلائی؟ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، ہاں مردوں کو کہ جو وہ خرچ کرتے ہیں اس وجہ سے اللہ نے عورتوں پر ان کو ذمہ دار بنایا ہے، لہذا سارا خیال کرنے کی ذمہ داری مردوں کی ہے، سارا خیال کرنے کی ذمہ داری ہاں جو ہمارے گھر کے شوہر ہیں ان کی ہے، جو ہمارے گھر کے بھائی ہیں ان کی ہے، جو ہمارے بیٹے ہیں ان کی ہے۔ اسی لیے تو فرمایا گیا تھا ہاں شوہر اپنی بیوی کی قدر کرے، خیال کرے، باپ اپنی بیٹیوں کا خیال کرے، بھائی اپنی بہنوں کا خیال کرے، اسی طریقے سے ہاں بھائی اور بہن کا خیال کرے۔ یہ تمام ذمہ داری شریعت نے دی ہے، یہ تمام ذمہ داری آج جس شریعت کو میں اور آپ مانتے ہیں اس میں اللہ نے مردوں کے سروں پر لگائی ہے، عورتوں کی کوئی ذمہ داری کمانے اور خرچ کرنے کی نہیں ہے۔ کس کی ذمہ داری ہے؟ لیکن ساتھ ساتھ میں بیان فرمایا او مردوں کی جماعت، او اللہ کے نیک بندو، اگر تمہیں عورت نیک مل جائے، اگر تمہیں عورت نیک صالحہ مل جائے
اگر تمہیں صبر والی عورت مل جائے، اگر تمہیں شکر والی عورت مل جائے تو ذرا اس کی قدردانی کرنا۔ فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، فرماتے تھے میرے اور آپ کے آقا عورت کی بہترین ہونے کی نشانی 3 بیان فرمائی۔ ذرا سنیں میرے بھائیوں کو اس لیے بتلا رہا ہوں کہ اگر یہ نشانی تمہاری بیویوں کے اندر ہو تو خدا را ان کی قدر کرنا، اور اپنی بہنوں کو اس لیے سنا رہا ہوں کہ وہ نشانیاں اپنے اندر لانے کی کوشش کرنا۔ کیا فرماتے تھے میرے اور آپ کے آقا؟ صحابہ کے درمیان میں بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ سے عرض کرتے ہیں اے میرے صحابہ، جانتے ہو بہترین عورت کی 3 نشانیاں ہیں؟ میرے آقا سے صحابہ ارشاد فرماتے ہیں آقا ہمیں معلوم نہیں ہے، لیکن میرے آقا فرماتے ہیں ذرا سنو بہترین عورت کی 3 نشانیاں ہیں۔ سنو میرے بھائی بھی سنیں، میری بہنیں بھی ذرا سنیں، اپنی باتوں کو شاید ختم کر دے۔ اے اللہ کی نیک بندیوں، میرے آقا صحابہ سے فرما رہے ہیں کہ بہترین عورت کی 3 نشانیاں۔ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ وہ کیا کیا ہیں؟ تو میرے آقا نے پہلی بیان فرمائی کہ جب شوہر تیری طرف کو دیکھے تو تو دیکھ کر کے اس کو مسکرا جائے، جب تیرا شوہر تھکا ہوا، جب تیرا شوہر مزدوری کیا ہوا، جب تیرا شوہر کاروبار سے ہٹا ہوا، جب تیرا شوہر کارخانے سے آیا ہوا، جب تیرا شوہر کھیتی کھلیان سے آیا ہوا، بالکل تھکا ماندہ ہو، اے اللہ کی نیک بندی، جب وہ ٹینشن سے بھرا ہوا ہو، جب وہ غصے کے عالم میں ہو، اور جب وہ گھر کے اندر آئے، اے اللہ کی نیک بندی تیری ذمہ داری یہ ہے کہ جب وہ تیری طرف دیکھے تو اس کو دیکھ کر کے مسکرا جا، تو اس کو دیکھ کر کے اپنے چہرے پر تبسم کو لے کر کے آ جا۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ اگر ایسی عورت گھر کے اندر ہو، بتاؤ کہ شوہر کی ٹینشن ختم نہیں ہو جائے گی، کہ شوہر کی تھکان ختم نہیں ہو جائے گی، کہ شوہر کا غصہ ختم نہیں ہوگا، کہ جب وہ گھر کے اندر آیا اور اپنی بیوی کو دیکھا اور بیوی نے دیکھ کر کے فوراً مسکرا کر کے استقبال کیا، اللہ کی قسم آدھی ٹینشن تو بیوی کے چہرے کو دیکھ کر ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے کیا فرمایا میرے اور آپ کے آقا محمد عربی نے کہ بہترین عورت کی پہچان یہ ہے کہ جب تیرا شوہر تجھے دیکھے تو تو اسے دیکھ کر کے مسکرا جائے۔ والصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ۔ یہ کون کر رہے ہیں؟ آج میرا اور آپ کا حال کیا ہے؟ ذرا سنیں معذرت کے ساتھ میری بہنیں، ہمارے شوہر گھروں سے باہر محنت کر رہے ہیں، پورا دن ہو گیا محنت مزدوری کرتے ہوئے، وقت پر کھانا بھی نہیں کھایا، وقت پر بیچاروں نے اپنی پیٹ کی بھوک کو ختم نہیں کیا، اور پیاس کی شدت کو برداشت کرتے ہوئے اپنے کارخانے میں کام کرتے رہے، اپنی مزدوریاں کرتے رہے، اپنی کھیتیوں میں ہل چلاتے رہے، لیکن جیسے گھر کے اندر آئے ان کی ٹینشن اپنی بڑی ہوئی ہے، لیکن جیسے ہی گھر کے اندر آئے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بیوی مسکرا دیتی، ہونا تو یہ چاہیے تھا بیوی کھڑے ہو کر کے سلام کرتی، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بیوی فوراً ٹھنڈا پانی لے کر کے کھڑی ہوئی ہوتی، لیکن آج معذرت کے ساتھ میری بہنوں، آج ہماری بہنیں فوراً شوہر کو دیکھ کر آدھے سر کو پکڑ کر کے بیٹھی رہتی ہیں، دوسری اپنے بچے کو گود میں لے کر کے بیٹھی رہتی ہیں۔ آنے تو آج بتاؤں گی، میرے سر کے درد کا خیال نہیں، میرے بچے کے بخار کا خیال نہیں، آنے تو آج بتاتی ہوں، میرا بھائی آیا تھا ناشتے کا صحیح انتظام نہیں، میری بہن آئی تھی اس کے لیے کھانے کا انتظام نہیں، یہاں تک کہ شکایتوں کی ایک لسٹ ہماری بہنیں بنا کر کے رکھتی ہیں کہ جب شوہر آئے گا تو یہ شکایتیں اپنے شوہر سے کروں گی۔ ایک تو اس کے پاس بیچارے کے کاروبار کی ٹینشن، دوسرے ہماری بہنیں اپنی لسٹ لے کر کے بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں۔ اے اللہ کی نیک بندیوں، اس طریقے سے اپنے گھر کو جہنم نہ بناؤ۔ ذرا تمہیں بتلاتا چلو، ذرا غور سے سنیں میرے بھائی، اس ماحول کو ٹھیک کریں۔ میں اپنے دل کا درد بیان کر رہا ہوں، کوئی چٹکلے آپ کے سامنے نہیں، آپ کو مسکرانے کی بالکل اجازت نہیں، اس لیے آپ میری طرف متوجہ رہیں۔ کیا فرماتے تھے اللہ کے نبی؟ ہاں انہی کے صحابہ ہیں، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ
اللہ تعالیٰ عنہ انہی کے ایک جلیل القدر صحابی ہیں، انہی کی بیوی ہیں حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جانتے ہو کون ہیں؟ ہاں وہی ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کے واقعے کو بخاری میں نقل کیا گیا ہے، جن کے واقعے کو علماء اپنی زبان پر رکھتے ہیں، اور ایسی مثال آج تک کسی عورت نے نہ پہلے پیش کی ہے نہ بعد میں پیش کر سکتی ہے۔ ذرا سنیں کس طریقے سے شوہر کی خدمت ہوتی ہے۔ اللہ کے بعد اگر کسی کا درجہ ہے تو وہ تمہارے شوہر کا ہے۔ اللہ یہ سمجھ تمہیں دے دے تو شاید میرے اور آپ کے گھر بگڑنے سے بچ جائے۔ اللہ کے بعد تیرے بھائی کا درجہ نہیں ہے، اللہ کے بعد تیری بہنوں کا درجہ نہیں ہے، اللہ کے بعد تیرے باپ کا بھی درجہ نہیں ہے، اللہ کے بعد تیری ماں کا بھی درجہ نہیں ہے۔ اللہ کے بعد اگر کسی کا گھر میں درجہ ہے تو صرف اور صرف تیرے شوہر کا ہے۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں بلکہ حضرت معاذ بن جبل ہے رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور آ کر کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم باہر ملکوں کے سفر پر ہیں، ہم نے دیکھا کہ وہاں کے لوگ اپنے سرداروں کے سامنے جھکتے ہیں۔ اللہ کے نبی ہمارا دل بھی چاہتا ہے ہم آپ کے سامنے جھکیں، ہم آپ کو سجدے کریں، لیکن کیا فرمایا میرے اور آپ کے آقا نے؟ اے معاذ ذرا سن لو، ذرا سن لو، یہ امت محمدیہ میں سجدہ تعظیمی حرام ہے اور سجدہ عبادت کفر ہے۔ یعنی کوئی اگر عبادت کی نیت سے سجدہ کرے گا کافر ہے، اور اگر عزت کی وجہ سے کسی کے سامنے جھکے گا فرمایا یہ حرام ہے۔ میری اس امت میں اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے جھکنے کی اجازت نہیں، صرف جھکنے کی اجازت اللہ کے لیے ہے۔ پھر فرمایا میں اور آپ کے آقا نے اگر مجھے اجازت ہوتی کہ اللہ کے بعد کسی کو سجدہ کیا جائے تو میں ان عورتوں کو حکم دیتا کہ اپنے شوہروں کے سامنے سجدہ کرے، اپنی عورتوں کو حکم دیتا کہ اپنے شوہروں کے سامنے جھک جایا کرے، لیکن نہیں، امت محمدیہ میں سجدہ تعظیمی حرام ہے اور سجدہ عبادت کفر ہے۔ اس لیے او اللہ کے نیک بندو، کیا فرماتی ہے ام سلیم؟ او اللہ کے نیک بندو، ان کی گفتگو کرنے چلا، ان کے شوہر ہیں حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ۔ جانتے ہو ایک مرتبہ ان کا بچہ بیمار ہو گیا، اور اس قدر بیمار ہو گیا کہ سانس اچھے نہیں لے رہا ہے، بالکل دنیا سے رخصت ہونے کے قریب ہے۔ چنانچہ حضرت ابو طلحہ جب صبح کا وقت ہوا اپنی ام سلیم سے کہتے ہیں اے ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ، میں سفر پر جا رہا ہوں، میں کاروبار یا محنت مزدوری کی نیت سے جا رہا ہوں، ذرا میرے بچے کا خیال کرنا، میرا بچہ بیمار ہے، ذرا میرے بچے کا دھیان رکھنا۔ حضرت ابو طلحہ اپنی بیوی کو اپنے بچے کی ذمہ داری دے کر محنت مزدوری کی طرف چل پڑے ہیں۔ شوہر تو چلے گئے، ادھر ام سلیم فرماتی ہیں میرے بیٹے کی زیادہ طبیعت خراب ہو گئی، یہاں تک کہ اتنی طبیعت خراب ہو گئی کہ میرا بیٹا دنیا سے رخصت ہو گیا۔ ان کی جان نکل گئی، وہ بیٹا دنیا سے رخصت ہو گیا۔ جیسے شام کا وقت آیا ام سلیم کہتی ہیں کہ بچہ تو دنیا سے رخصت ہو گیا اور لاڈلا بیٹا ہے، حضرت ابو طلحہ کا نور نظر ہے، ان کا لخت جگر ہے، لہذا یہ بیٹا دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اب میں اپنے شوہر کو ابھی نہیں بتاؤں گی بلکہ گھر کے لوگوں کو بھی اکٹھا کیا، گھر کے لوگوں کو بھی جمع کیا اور جمع کر کے کہا خبردار اگر میرے شوہر کو کسی نے بتایا کہ ان کے بیٹے کا انتقال ہو گیا تو یاد رکھنا میرا اس سے تعلق ختم ہو جائے گا۔ میرے شوہر کو خبر میں خود دوں گی کہ ان کے بیٹے دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔ اے اللہ کے نیک بندو بندیوں، اپنے بچے کے جنازے کو اٹھایا، گھر کے اندر لے گئی، چارپائی پر لٹایا، اوپر سے کپڑا ڈھک دیا، بڑی تیزی کے ساتھ گھر کے اندر سے آئی، اچھا غسل کیا، بہترین اچھے کپڑے پہنے اور اچھا کھانا تیار کیا کہ جیسے میرے شوہر تھکے ہوئے آئیں گے، جیسے ابو طلحہ میرے گھر کے اندر داخل ہوں گے، میں ان کو دکھاؤں گی میں سمبن کر کے بیٹھی ہوئی ہوں تاکہ محنت مزدوری کی ٹینشن ان میں نظر نہ آئے، بڑے پیار سے کھانا کھلاؤں گی۔ اگر آتے ہی یہ کہہ دوں گی کہ تیرے بچے کا انتقال ہو گیا تو میرے شوہر پورے دن کا تھکا ہوا کھانا نہ کھا پائے گا۔
میرا شوہر اور ٹینشن کے اندر زیادہ ہو جائے گا۔ اس لیے حضرت ام سلیم فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے بچے کے جنازے کو کپڑے سے ڈھک دیا، اور پھر میں نے اچھے غسل کر کے کپڑے پہنے ہیں، میں نے کھانا تیار کر کے اپنے شوہر کے لیے بیٹھ گئی ہوں۔ میرے شوہر گھر کے اندر شام کے وقت آئے ہیں، میں نے کھڑے ہو کر مسکرا کر کے استقبال کیا، فوراً ان کے سامنے کھانا لا کر کے رکھا ہے۔ کھانا کھاتے ہوئے حضرت ابو طلحہ معلوم کرتے ہیں، اے ام سلیم میرے بیٹے کے کیا حال ہے؟ جب میں صبح گیا تو طبیعت خراب تھی، جب میں صبح گیا تھا اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، ذرا اب تو بتا میرے بیٹے کی طبیعت کیسی ہے؟ تو حضرت ام سلیم فرماتی ہے، اے اللہ کے بندے آپ سکون سے کھانا کھائیے، آپ کا بیٹا سکون میں ہے، آپ کا بیٹا پہلے سے زیادہ سکون میں ہے۔ مراد یہ لیا کہ دنیا میں جیسے وہ پہلے بیماری کی وجہ سے پریشان تھا، وہ دنیا سے جا کر اب پہلے سے زیادہ سکون میں ہے۔ حضرت ابو طلحہ سمجھے کہ شاید سکون سے سو رہا ہے۔ کھانا کھایا گیا، راوی بیان کرتا ہے کہ اسی طرح ہنستے مسکراتے ہوئے رات گزاری گئی۔ صبح اٹھتے غسل ہوا، جیسے صبح ہوئی حضرت ام سلیم ابو طلحہ کے قریب آتی ہے اور آ کر کے کہتی ہیں، اے حضرت ابو طلحہ ذرا مجھے ایک بات بتلاؤ کہ اگر کوئی ہمیں کوئی نعمت اپنی امانت دے دے اور وہ ہمارے پاس کافی دن تک رہے، پھر وہ امانت دینے والا اپنی امانت کو واپس مانگ لے، تو ہمیں اسے ہنستے ہوئے دینا چاہیے یا غصے میں واپس کرنی چاہیے؟ تو حضرت ابو طلحہ فرماتے ہیں کہ نانا اس کی امانت کو محبت کے ساتھ واپس کرنا چاہیے، اگر وہ اپنی امانت کو واپس لے لے تو ناراض نہ ہونا چاہیے، غصے میں نہ ہونا چاہیے۔ چنانچہ حضرت ابو طلحہ سے ام سلیم فرماتی ہیں، تو پھر حضرت ابو طلحہ آپ ذرا کمرے کے اندر جاؤ، چارپائی پر آپ کے بیٹے کا جنازہ رکھا ہوا ہے، آپ کے لختے جگر کا جنازہ رکھا ہوا ہے، ذرا اسے وہاں سے اٹھاؤ اور قبر کے حوالے کر دو۔ اللہ کی امانت کو اللہ نے واپس لے لیا ہے، ہمیں ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سننا تھا۔ حضرت ابو طلحہ اور ٹینشن میں آ گئے، دوڑتے ہوئے اللہ کے نبی کی خدمت میں پہنچے اور جا کر کے عرض کیا، یا رسول اللہ آج میری بیوی نے اس طرح سے قربانی پیش کی ہے، میری خوشی کی خاطر، صرف میری دل کی خاطر میری بیوی نے میرے لیے قربانی پیش کی ہے۔ میرے آقا مسکرائے اور فرمایا، ابو طلحہ تجھے پھر خوشخبری ہو، جو تم نے رات میں ملاقات کی ہے اس کے ذریعے سے اللہ تمہیں اولاد عطا کرے گا، اللہ تجھے خوشخبری دے گا۔ اور پھر فرمایا میرے اور آپ کے آقا نے کہ اس اولاد کے ذریعے سے اللہ تجھے مالا مال کرے گا۔ راوی بیان کرتا ہے اللہ نے پھر ایک اور بیٹا عطا کیا جن کا نام حضرت عبداللہ رکھا گیا، پھر انہی حضرت عبداللہ کے اللہ نے 9 بیٹے عطا فرمائے جو تمام کے تمام قاری قرآن بنے ہیں، جو تمام کے تمام عالم دین بنے ہیں اور وقت کے فقیہ بنے ہیں۔ اے اللہ کی نیک بندیوں، یہاں سے ایک سبق اور ملتا ہے۔ سب سے پہلی چیز، جب شوہر تمہیں دیکھے تو تم مسکرا جاؤ، اگر گھر کے اندر کوئی ٹینشن ہو تو ذرا صبر کے ساتھ اپنے وقت کو گزارو، یہاں تک کہ ایک اور سبق تمہیں اسی کے بیچ میں دیتا چلو، اگر اللہ نے مجھے اور آپ کو اولاد دی ہے، وہ اولاد دنیا سے رخصت ہو جائے، وہ اولاد دنیا سے چلی جائے، تو ایسے وقت میں اپنی زبانوں کو قابو میں رکھا کرو، اپنے آپ کو قابو میں رکھا کرو۔ او اللہ کی نیک بندیوں، جس اللہ نے تم سے ایک اولاد لی ہے ذرا بے صبری نہ ہوا کرو، اللہ تمہیں 10 اولادیں دینے پر طاقت رکھتا ہے۔ ایسے وقت میں ہماری